تیسری چیز علماء نے لکھی، ان کو نیک لوگوں سے دور کر دیا۔ ایک رپورٹ آئی برطانیہ کے اندر چرچ ختم ہو رہے، مسلمان ان کے چرچ خرید کر اس کو مسجد و مدارس کے اندر تبدیل کر رہے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے، برطانیہ جیسا ملک چرچ کیوں بیچ رہے ہیں؟ کوئی اپنا عبادت خانہ بیچتا ہے؟ نہیں بیچتا۔ کیوں بیچ رہے؟ اس لیے کہ وہاں پر پوری پلاننگ ہوئی۔ سب سے پہلے انہوں نے پادریوں کو بدنام کیا۔ جب پادریوں کو بدنام کیا تو لوگ ان سے بدظن ہوئے۔ جب لوگ پادریوں سے بدظن ہوئے، انہوں نے چرچوں میں جانا چھوڑ دیا۔ جب چرچوں میں جانا چھوڑ دیا، چرچ ویران ہو گئے۔ جب چرچ ویران ہو گئے، پھر وہ کسی کام کی نہیں رہے۔ وہ پھر ایک عمارت تھی، چار دیوالی تھی، کسی کام کی نہیں تھی، اس لیے انہوں نے اس کو فروخت کر دیا اور بیچ دیا۔ یہی طریقہ یہاں پر بھی چلا اور اس پر کام ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے علماء کو بدنام کیا، علماء کے ذریعے مدارس کو بدنام کیا۔ مدارس کے ذریعے کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ کوئی مدرسے کا رخ نہ کرے اور مدرسے کے اندر نہ جائے۔ کہیں ایک واقعہ، جیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں، ایک واقعے کو اتنا ہائی لائٹ کر کے پیش کرتے ہیں جیسے یہ خود تو دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، جیسے ان کے جو ہے نا جی دامن کے اوپر جو ہے فرشتے آ کر سجدے کرتے ہیں۔ مدارس کو بدنام کیا، مدارس کے ذریعے علماء اور طلباء کو بدنام کیا، لوگوں کو بدظن کیا، نوجوانوں کو بدظن کیا، تاکہ کوئی ان کے قریب نہ جائے۔ جب قریب نہیں جائیں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ کے اندر دعوت شروع کی، کافر کیا کہتے تھے؟ اپنے بچوں کو کیا کہتے تھے کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہ جانا، بات سن لی تو پھر انہی کے ہو جاؤ گے، مجلس میں بیٹھ گئے تو پھر انہی کے ہو جاؤ گے، پھر انہی کا کلمہ پڑھ لو گے۔